اکثر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، دن بہ دن ہمت ہارتے جاتے ہیں کہ ہماری کب دعا قبول ہوگی، کب اللہ سے مدد آئے گی، آخر کب۔ آج کا ٹیکنالوجی، اسپیڈ اور شارٹ کٹ کے دور میں ہم چاہتے ہیں ہمیں سب کچھ جلدی جلدی مل جائے، مطلب ہم دعا کریں اور ساتھ ہی پوری ہو جائے۔ لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں اپنے بندوں سے کہہ دیا ہے کہ مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں کو کافر اور گمراہ بتلایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے علاوہ کون نا امید ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں دہکتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ کیوں کہوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اور انسان کبھی کبھی اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ سے شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوں پر کن نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے بندے کی اس کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے مگر جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کتنی محبت سے اپنے بندے کو پکارتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اسے پکارنے والا اس کے انبیاء، رسول، عالمین، اولیاء یا پھر اس کے محبوب عالم ہیں۔ وہ بس پکار سنتا ہے اور جواب سے پہلے نواز دیتا ہے۔ اپنے بندے کی پکار کا منتظر وہ رب ذوالجلال یہ نہیں بولتا کہ میں صرف اپنے نیک بندوں یا مسلمانوں کی سنتا ہوں اور ان کو ہی عطا کرتا ہوں۔ وہ رحمان اللہ ہر ذات پات، رنگ، نسل، عہدہ، نیک گناہگار، ہر چیز سے بالا تر ہو کر صرف پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ رب سے بات کرنے کے لیے بھی وقت رکھا کریں، بالکل جیسے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بناتے ہیں، دعوتوں پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کام پر جانے کے لیے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے رب سے ملاقات کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں ہم، پتہ کیا، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر نماز میں جو خشوع و خضوع ضروری ہوتی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم جیسے تو بس سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں، تو نہ اللہ پاک سے ملاقات کا وقت رکھیں، ٹائم مقرر کر لیں ایک، اس میں اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صرف اللہ پاک کے لیے خود کو تیار کریں، بہت اہتمام سے اس کے سامنے حاضری دیں۔ کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی بھی تسبیحات نہیں کرنی،
بس خود کو رب کے لیے پیارا سا بنائیں، جائے نماز بچھائیں اور بیٹھ جائیں، اللہ پاک کو اپنا حال چال سنائیں، اپنی مشکلات بتائیں، بالکل ایسے ہی جیسے اپنے کسی جگری دوست کو بتاتے ہیں۔ اگر رونا آ رہا ہے تو رو لیں اس کے سامنے، خوش ہونا ہے تو خوش ہو لیں، اس کو وہ توقعات بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے امید کی ہوئی ہیں۔ دوسروں سے جو شکوے شکایات ہیں اپنے رب کو بتائیں، اپنی کمزوریوں کو اس کے سامنے مانیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور شکر ادا کریں، معافیاں مانگیں۔ جو دل کرتا ہے اپنے رب سے وہ باتیں کریں۔ جب اٹھنے لگیں تو بالکل ویسے ہی اٹھیں جیسے ایک دوست سے گلے لگا کر پیار و محبت سے رخصت کرتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے ایسے ہی رخصت ہوں، پھر آپ سکون سے بھر جائیں گے۔ یہاں جو شکایات آپ اللہ پاک سے کر کے آئے ہوں گے نا، وہ خود بخود ختم ہونے لگیں گی، شکر بھر جائے گا، دل صاف ہونے لگیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہونے کا احساس رہنے لگے گا۔ آپ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی سکون محسوس کریں گے، اور پتہ کیا، آپ کو اپنے رب سے بہترین دوست کہیں نہیں ملے گا۔ تو اپنے رب سے دوستی کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جائے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ کتنا انتظار کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری۔ بس آپ کو مانگنے کا حق دے دیا گیا ہے، جس میں یقین کامل شرط لازم ہے۔ بلا جھجک مانگتے رہیں اور بے حد مانگیں، اور مانگتے چلے جائیں، کیونکہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ صرف دینا جانتی ہے، کیونکہ وہ الرحیم ہے، اور عطا کرنا اس کی سب سے بہترین صفت ہے۔